زندگی میں ایسے ہوتا ہے، کبھی حادثہ ہوا، اس حادثے میں گھر کے تمام افراد اللہ نے لے لیے، ایک دودھ پیتا ہوا معصوم بچہ رہ گیا، باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی، بہن بھائی بھی مر گئے، دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا معصوم بچہ رہ گیا۔ ساری دنیا نے کہنا شروع کر دیا یہ بیچارہ کس لیے رہا، ماں کی شفقت سے بھی محروم، باپ کے دست شفقت سے بھی محروم، بہن بھائیوں کی محبت سے بھی محروم۔ لیکن اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جب پالتے ہیں، اللہ جب اس کو بڑا کرتے ہیں تو کبھی کبھار وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی جیسا یتیم بچہ مستقبل کا بخاری بن جاتا ہے۔ کبھی دنیا کہتی ہے اس بچے کا باپ نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا، وہ مستقبل کے 4 بڑے ائمہ میں سے امام شافعی محمد ابن ادریس بنتا ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ یتیم اس کا کیا بنے گا، اللہ نے جو کیا، کبھی ایسا ہوتا ہے عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ممکن ہے کبھی ایسے حالات آ جائیں جو تمہیں پسند نہ ہو، لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی رکھی ہو۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو، یوسف دنیا میں آئے، اللہ نے ماں لے لی، ایک شر آ گیا، ایک تکلیف دہ بات کہ ماں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے خیر کا دروازہ کھول دیا۔ 12 بیٹوں میں باپ کو سب سے زیادہ محبت، شر کے بعد اللہ نے خیر دے دی، اس خیر کے بعد حالات پھر پلٹے، شر میں مبتلا کر دیے گئے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا، پہلے شر، اس کے بعد خیر، پھر ایک دفعہ شر، پھر وہاں سے نکل کے عزیز مصر کے گھر میں آ گئے، خیر، پھر وہاں سے شر کی دعوت، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی ناراضگی کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، وہ ارادہ بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا، یوسف نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ رب کی دلیل کو نہ دیکھتے، برہان کو نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر دیتے، لیکن ارادہ کیا ہی نہیں۔ دیکھیے کیسے شر کے بعد خیر، وہ عزیز مصر کے محل میں، شاہی محل میں، وزیر کے گھر میں، اور وہ ایسے ہی نہیں کہ نوکر ہوں، بیٹے کی جگہ پہ عسى اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس جوڑے کی اولاد نہیں تھی، جب عزیز مصر کے بازار سے خرید کے لایا تو بیوی سے پہلا جملہ کہتا ہے خرید کے ایک بچے کو لایا ہوں، اس کی خدمت کرنا، اس کا اچھا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ خیر، اس کے بعد پھر جیل کے اندر گئے، شر، پھر وہاں سے اللہ نے نکالا وزارت خزانہ، خیر کا دروازہ کھل گیا۔ اب دیکھتے جائیے نا، پھر کبھی ایک شر کی خبر آئی کہ ابا جی بیٹے کی یاد میں رو رو کے بینائی کھو بیٹھے ہیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا دم گھٹا جا رہا ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالی نے پھر خیر کا ایسے دروازہ کھولا، ایسا دروازہ کھولا کہ جو رہتی دنیا تک آپ کے لیے بھی، آپ کے پورے خاندان کے لیے کھل گیا، ان کے حالات بھی درست ہو گئے۔ اللہ کی رضا پہ انسان جو چلتا ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو 18 سال تک ایک کروٹ میں، ایک پہلو میں پھوڑا نکلا، 18 سال تک ایک کروٹ پہ لیٹے رہے۔ جب بھی کوئی صحابی اور ساتھی ملاقات کے لیے جاتا، پوچھتا کیا حال ہے، کہتے الحمدللہ۔ کسی نے ایک دفعہ کہا حضرت 18 سال گزر گئے ایک کروٹ پر اور آپ کی زبان سے کبھی شکایت کا جملہ نہیں نکلا۔ فرمایا میں اپنے رب کی شکایت کیوں کروں، جو اللہ مجھ سے صحت میں راضی تھا میں تب بھی اس سے راضی تھا، اللہ نے صحت لے لی، وہ مجھ سے اس حال میں راضی اور خوش ہے، تو میری کیا مجال ہے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ خوش نہ رہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ایمان والا اگر کسی کو کھانا کھلاتا ہے
بڑی محبت سے، فراخی دل سے، خندہ پیشانی سے کھلاتا ہے۔ کھلاتا کیوں ہے؟ کس کو کھلاتا ہے؟ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اور کھلاتا کیوں ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہتا ہے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیں جزاک اللہ کہو، تم ہمیں بدلہ دو، تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ کتنا عظیم دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ آپ نیکی کیجئے، اس نیکی کا مطالبہ اپنے رب سے کیجئے، اس نیکی کو اپنے رب کے لیے کیجئے جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے سورۃ الدہر، سورۃ الانسان کے اندر، نہیں نہیں نہیں، تم اس سے جزاک اللہ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا، اس سے شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا۔ جس کے لیے کیا ہے اس کا در کھلا ہوا ہے، آج بھی وہ آج بھی دے گا، اور صرف آج نہیں کل بھی دے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر وقتی طور پر مصیبت کو برداشت کیا، ہمیشہ کے لیے وہ مصیبت سے چھٹکارا پا گیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے وقتی طور پہ خوشی حاصل کی، ساری زندگی اس کے لیے ناکامی اور پریشانی اس کا مقدر بن گئی۔